تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین تھی، آپ کب کون سی صورت پڑھا کرتے تھے، اس کو اپنا لیں، آٹومیٹیکلی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ روٹین دیکھیں تو 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اذکار اور صورتوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھتے تھے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، یا وہ سب مسنون دعائیں جو رات میں پڑھنے کی آتی ہیں وہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ 2 صورتوں کے لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کو پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے، اور امیزنگلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان دونوں صورتوں میں جو ایسنس آتا ہے وہ قیام اللیل کا آتا ہے، یعنی آپ کی صورتوں کی روٹین جو قرآن کی ریسیٹیشن کے علاوہ تھی وہ بھی عبادت سے کنیکٹڈ تھی کہ مجھے رب مل جائے، رب کا قرب مل جائے، رب کے قریب کرنے والی عبادت کے ایسنس سمجھ آ جائیں۔ تو یہ فرق ہے جو واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ ہم دنیا مانگتے ہیں، وہ اللہ سے اللہ اور اللہ سے آخرت کی خیر مانگا کرتے تھے۔ تو جو 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے ان میں سے ایک سورۃ الملک ہے اور ایک سورۃ السجدہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ڈفرینٹ ایسپیکٹ میں قیام اللیل کی بات آئی ہے۔ تو آپ سونے سے پہلے قیام اللیل کی اہمیت کو سمجھ کر سویا کرتے تھے۔ اگر آپ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 16 دیکھتے ہیں تو وہاں آتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، they fight with their beds۔ fight with their beds کا مطلب کیا ہے؟ they fight with their sides، اپنے پہلو جو ہیں وہ اپنے بستر سے الگ رکھتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع so they can get up out of their beds easily، یعنی وہ الرٹ پر رہتے ہیں۔ آج کی زبان میں وہ الارم لگاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے دعا مانگ کے سوتے ہیں کہ مجھے نماز کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھا دیجیے گا، مجھ پر شیطان اور میرا نفس حاوی نہ آ جائے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس میں سورۃ السجدہ میں آیت 16 کے اندر کہا گیا کہ اصل میں اللہ پر ایمان لانے والے وہ ہوتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو ان کے بیڈ سے الگ رہتے ہیں۔ آپ کے پہلو بیڈ سے الگ ہوتے ہیں، یعنی آپ اٹھ گئے، بیٹھ گئے، اور جب آپ رات میں اٹھ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ عبادت کے لیے اٹھتے ہیں۔ حالانکہ نیند انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، حالانکہ نیند میں انسان یا نیند لینے کے بعد انسان اچھا محسوس کرتا ہے، فریش محسوس کرتا ہے، انرجیٹک محسوس کرتا ہے، اور یہ نیند ہمیں چاہیے بھی ہوتی ہے۔ کوئی ایسی مینٹیلٹی اسلام ہماری نہیں بناتا کہ ہم کہیں کہ جی اب میں نے سونا ہی چھوڑ دیا ہے اور اب میں پوری رات عبادت کرتی رہتی ہوں۔ ایسا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں کہا۔ وہ 3 صحابہ کا واقعہ جنہوں نے اپنی حد تک نیکی کی ایکسٹریم پر جانے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر منع فرما دیا کہ آپ پوری رات عبادت نہیں کریں گے، آپ سوئیں گے بھی عبادت بھی کریں گے، کچھ حصہ سوئیں گے کچھ حصہ عبادت کریں گے۔ تو نیند ہماری ریکوائرمنٹ ہے، بیکاز اگر ہم نیند پراپر نہیں لیتے ہیں تو ہمارے اگلے دن کے جو دن کے معاملات ہم نے پرسو کرنے ہوتے ہیں وہ ہم پراپرلی مینج نہیں کر پاتے۔ ہاں، نیند کو کنٹرول کرنا شروع کریں۔ جہاں ہم الحمدللہ اس انڈیپ اسٹڈی میں بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہیں، وہاں اس چیز کو بھی سیکھیں کہ آپ اپنی نیند کا سپین تھوڑا کم کیجئے۔ ویسے بھی رمضان میں 2 چیزیں مومن سے ریکوائرڈ ہوتی ہیں، قلیل الطعام اور قلیل المنام۔ نیند کم کر لیں اور کھانا پینا کم کر لیں۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کو خیال آئے گا کہ کھانا پینا کم کروں گی تو ویکنس ہو جائے گی۔ نہیں، کھانا پینا کم کرنے سے ویکنس نہیں ہوگی، آپ زیادہ ہائی الرٹ پر چلیں گی۔ ہیلدی کھائیں اور اچھا کھائیں، اور وہ کھائیں جس سے آپ کو آپ کی ہیلتھ پیک مل سکے، تو انشاءاللہ آپ کا سٹیمنا بلڈ ہوگا۔ لیکن اصل چیز سمجھنے کی اور سوچنے کی یہ ہے کہ نیند کو کٹ ڈاؤن کیجئے۔ آج رمضان سے شروع کر دیں اور اپنی باقی لائف میں بھی نیند کو کٹ ڈاؤن کیجئے۔ آپ میں سے ہر ایک کا نیند کا ریکوائرمنٹ الگ الگ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا سٹیمنا دیا ہے کہ آپ اپنی اس باڈی کا کسی حد تک چارج لے سکتے ہیں۔ تو نفس کو تھامنا ہو، نیند کو کنٹرول کرنا ہو، خواہشات کو کنٹرول کرنا ہو، خود کو گناہوں میں انڈلج ہونے سے بچانا ہو، خود کو جو ہے وہ ہیلدی ایٹنگ پر لانا ہو، خود کو عبادت کے لیے گھسیٹ کر جائے نماز پر کھڑا کرنا ہو، خود کو انسینٹیو دینا ہو کہ اب میں تہجد پڑھنا شروع کر دوں، یہ سب کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے۔
تو سورۃ سجدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھتے تھے اس کی آیت نمبر 16 میں اصل میں قیام اللیل ہی کی فضیلت آئی ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ بعض لوگ یہ جو ہوتے ہیں اللہ کے بندے راتوں میں اٹھنے والے، ان میں دو کیٹیگری کے ہوتے ہیں. یا تو یہ خوف سے اٹھتے ہیں یا یہ لالچ سے اٹھتے ہیں. کون سی لالچ؟ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، مجھے اجر مل جائے، میرے لیے جو ہے وہ زندگی میں آنے والے وقت میں آسانیاں ہو جائیں، مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت کی نعمتیں مل جائیں. This could be the tama'a in this language. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کو مختلف لیول کے فیئرز ہوتے ہیں. بعض لوگ خوف ایسا رکھتے ہیں جو ان کے ماضی ان کو ہانٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا خوف مبارک ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ماضی آپ کو ہانٹ کرے اور پھر اس کے بعد وہ فیلنگ اور وہ کیفیت آپ کو رب کی عبادت کی طرف مجبور کر دے. آپ خوف سے اٹھیں اور آپ یہ سوچ کے اٹھیں کہ میں نے تہجد اس لیے پڑھنی ہے کہ میری زندگی میں پیچھے جتنے گناہ ہیں یا رب کہیں وہ میرے گناہ میری آنے والی زندگی میں یا میری نیکیوں کے راستے میں یا میری نیکیوں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے. اس خوف سے بندہ مومن اٹھتا ہے کہ مجھے تہجد پڑھنی ہے، مجھے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے، مجھے اپنے گناہوں کے اس خیال کو جو مجھے بار بار ہٹ کرتا ہے مجھے اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے کہ کہیں یہ میری آنے والی زندگی میں میرے پریزنٹ میں میرے لیے رکاوٹ اور ہنڈرنس نہ بن جائے. تو یہ خوف کی وجہ سے انسان پکارتا ہے. اور طمع کے اندر ایک امید آ جاتی ہے کہ امید میں انسان اٹھے. That all depends what kind of a personality you possess actually. ڈپینڈ کرتا ہے. بعض لوگ خوف کے راستے سے اللہ کی طرف آتے ہیں، بعض لوگ محبتوں کے راستے سے اللہ کی طرف آتے ہیں، امید کے راستوں سے اللہ کی طرف آتے ہیں. ریڈ یور سیلف، آپ کو کیا چیز زیادہ اپیل کرتی ہے؟ کیا آپ کو محبت اپیل کرتی ہے اللہ کی طرف آنے کے لیے یا اس کا خوف اپیل کرتا ہے؟ دیر از نتھنگ رانگ کہ اگر کچھ لوگوں کو امید کے تھرو اللہ کی طرف آنے کا موقع ملتا ہے اور کچھ کو خوف کے ساتھ ملتا ہے. امید کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ شاید ہماری اس زندگی کی ایمان کے راستے پہ چھوٹی موٹی محنت جو ہو رہی ہے اس پر رب کو پیار آ جائے اور وہ ہمیں بخش دے اور وہ ہمارا تہجد پڑھنا آسان بنا دے، جو کہ اس وقت مجھے مشکل لگ رہا ہے. تہجد پڑھنا آسان نہیں ہوتا، مشکل کام ہے. نفس کو بہت مارنا پڑتا ہے، نیند کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بار بار اپنے آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ نفل عبادت ہے but it has so much benefit in it for me. کانسٹنٹ خود کو گائیڈنس کرنی ہوتی ہے. تو بتا دیا کہ وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آؤٹ آف نو ویئر تہجد کی بات ہوتے ہوتے، عبادت کی بات ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سپینڈنگز کو، اپنے رزق کو خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ سوچ سمجھ کے یہ اپنے رزق کو خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے یہاں چیریٹی کو قیام اللیل سے کنیکٹ کیا ہے. یا آپ یوں کہہ لیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ is giving donation, is giving صدقہ. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت میں تہجد کو کیوں اس کو اسپینڈنگ سے یا چیریٹی سے یا ڈونیشن سے یا صدقے سے کنیکٹ کیا ہے؟ یہی آپ کو کانسیپٹ سورۃ الذاریات میں ملتا ہے. آیت نمبر 17 سے 19 میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ وہ لوگ تھے جو راتوں میں کم سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون. صبح کے وقت یہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، یعنی فجر سے پہلے کے اوقات میں یہ استغفار کرتے تھے یعنی جاگتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور دن کے اندر دن میں غربا پر خرچ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہے آپ سورۃ سجدہ لے لیں یا آپ سورۃ الذاریات لے لیں، اللہ تعالیٰ نے تہجد کو کنیکٹ کیا ہے صدقہ کرنے سے. کیوں؟ یہ کنیکشن بھی بہت حکمت والا ہے. اور ہمارا تو ایمان ہوتا ہے کہ چاہے کوئی کنیکشن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یا کوئی کنیکشن قرآن کی آیات میں دیا گیا ہے. سوری.
تو چاہے کوئی کنیکشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے یا کوئی کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس میں حکمت ہوتی ہے. اور اب بینگ اے مسلمان ہمیں پھر اس کے اندر اس کنیکشن کو تلاش کرنا ہوتا ہے. پریشان نہیں ہو، پانی نہیں پی سکتی ہوں اس لیے تھوڑی سی وہ ڈرائنس ہوئی ہے. تو تہجد اور صدقے کا کنیکشن یہاں دیا گیا ہے. اس کو اسکالرز ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس کنیکشن کی خوبی یہ ہے کہ جس کو تہجد میں اللہ سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے، صدقے کا کنیکشن یہ بتا رہا ہے کہ آٹومیٹیکلی اس انسان میں سے دنیا کی محبت کم ہونے لگ جاتی ہے. اور یہ دنیا کی محبت کا کم ہونا انسان میں ابنڈنس میں نیکیوں کے راستے کھول دیتا ہے. ظاہر ہے دنیا کی محبت کم ہوگی، مال کی محبت دل میں نہیں رہے گی. مال آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کے دل میں نہیں ہوگا. اور دنیا کے مال کا اصول یہی ہوتا ہے، کیپ دس ویلتھ ان یور ہینڈ بٹ ناٹ ان یور ہارٹ. دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اور جو مال و دولت ہے اس کا تعلق صرف آپ کے استعمال کرنے سے، رزق حلال کی حد تک ہونے سے اور آپ کی ضرورت اور بیسک خواہشات کے پورا کرنے سے ہونا چاہیے. تو جو انسان تہجد میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے، اس انسان کے اندر دنیا کی محبت کم ہونے لگ جاتی ہے. یہ صدقے کا کنیکشن ہمیں سکھاتا ہے. اس انسان کا اللہ کے دین کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہونے لگ جاتا ہے. اور سائملٹینیسلی صدقہ کس پہ کرے گا؟ دیگر انسانوں پر کرے گا نا. تو اسکالرز نے اتنا براڈ اسپیکٹرم کیا ہے کہ جب آپ تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مخلوق کا خیال دل میں آتا ہے آپ کے. ایک تہجد پڑھنے والا اپنے آس پاس کے لوگوں سے غافل نہیں ہو سکتا. ایک تہجد پڑھنے والا اپنی فیملی کمٹمنٹ نبھانے سے غافل نہیں ہو سکتا. ایک تہجد پڑھنے والا اپنے آس پاس جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی مدد کرنے سے غافل نہیں ہو سکتا. تو مخلوق کا خیال دل میں آ جاتا ہے. ظاہر ہے جب دنیا کی محبت بھی ہٹی ہے، کم ہوئی ہے، مخلوق پر سپینڈنگ ہو رہی ہے، آٹومیٹیکلی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات پر کنٹرول آنے لگ جاتا ہے. سو اٹس ایزیئر ٹو گیو ڈونیشن ان دس سیناریو. اٹس ایزیئر ٹو اسپینڈ منی آن نیڈی وین یو ول اسٹارٹ آفرنگ یور تہجد. نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس عبادت کے اندر بے شمار اجر ہے. اور یاد رکھیں جب نیکیاں آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو چھوٹی بڑی نیکی ہم دیکھتے ہیں. نیکی کے لیے کہتے ہیں کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اس رب کو پسند آ جائے وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے اپنے بندے کے اوپر. اٹس آل اباؤٹ کہ اس کو آپ کی نیکی، آپ کی کون سی ادا، آپ کی کون سی فرما برداری، آپ کی کون سی قربانی، آپ کا کون سا اپنی کسی خواہش کو جو آپ کو غلط راستے پر لے کر جا رہی تھی اس کو تھامنا اس رب العزت کو کتنا پسند آ جائے. وہ نیکی کا سائز نہیں دیکھتا، وہ نیکی کے کیفیات کو اور نیکی کی جانے والی نیت کو اور جس انسان نے وہ نیکی کی ہے اس کی سٹرگلز کو دیکھتا ہے. تو نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اگر رب کو پسند آ جائے تو رب اپنے بندے پر دوزخ حرام کر دیتا ہے. یہ وہ کنیکشن ہے، لاجیکل لنکس ہیں جو آپ کو سورۃ السجدہ میں اور سورۃ الذاریات میں نظر آ رہے ہیں. اور کلاسیکل اسکالرز میں ایک اسکالر آتے ہیں جن کا نام آتا ہے ابن دقیق. ابن دقیق کہتے ہیں کہ سورۃ السجدہ ہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے، کوئی بہت بڑی سورت نہیں ہے، چھوٹی سی سورت ہے. اف یو ہیو ٹائم عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم سونے سے پہلے پلان کرتے ہیں نا کہ میں سونے سے پہلے سورت ملک بھی پڑھ لوں گی، مسنون دعائیں بھی پڑھ لوں گی، وہ ساری دعائیں پڑھ لوں گی جو اللہ کے رسول سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور آج سے آپ سوچتی ہیں کہ میں سورت السجدہ بھی پڑھ لوں گی. تو یہ تھوڑا سا بریکٹ بڑھ رہا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ٹو اسٹارٹ آن انیشیل گراؤنڈ. اگر آپ میں سے کسی کو سورت السجدہ یاد ہے یا سورت الملک یاد ہے دین اٹس اے سیپریٹ کیس الحمدللہ. پھر تو آپ اپنے تکیے پہ لیٹ کر بھی آنکھیں بند کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اور آپ اس کو اپنی روٹین میں لانا چاہ رہے ہیں تو پریکٹیکل نوٹ کے اوپر عشاء کے ساتھ ٹائی کر لیجئے تاکہ آپ عشاء کے ساتھ سورت ملک بھی پڑھ لیں اور سورت السجدہ بھی پڑھ لیں. اگین فرض نہیں ہے، اٹس جسٹ این انسینٹیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو میں کرنے کی کوشش کیوں نہ کروں، اس لیے کہ مجھے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے نا.
کیوں چلنا ہے ان کے پیچھے پیچھے؟ بیکاز ان کے پیچھے چلوں گی تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا، ان کے پیچھے چلوں گی تو مجھے وہ زندگی گزارنے کے گر مل جائیں گے، شاید وہ طریقے اور سلیقے مل جائیں گے جو میں دنیا کی کتابیں پڑھ لوں گی تو مجھے وہ طریقے سلیقے نہیں ملیں گے۔ ان کے پیچھے چلوں گی تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جنت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا، آپ کو دیکھنا مل جائے گا، آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، آپ سے گفتگو کا موقع مل جائے گا۔ سو یہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو ہم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اللہ کی محبت میں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو کلاسیکل اسکالر ابن دقیق سورۃ السجدہ کی نیکسٹ آیت جو 17 آتی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے اللہ نے تہجد کا ذکر کر دیا، تتجافی جنوبہم کہہ کے قیام اللیل کا، اور آیت 17 میں کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے اس کے لیے چھپا کر رکھی ہے ایز اے ریوارڈ جو اس کو دی جائے گی، بیما کانوا یعملون، اس عمل کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ کون سا عمل؟ آیت 16 کا عمل، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ جو تہجد پڑھا کرتے تھے، اس تہجد کی وجہ سے جو اللہ ان کو ریوارڈ دے گا، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ریوارڈ کتنا آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والا ہوگا۔ سو اس آیت نمبر 17 سورۃ السجدہ میں یہ جو یعملون آیا ہے، کانوا یعملون، اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اسی قیام اللیل کی بات ہے جو پیچھے آیت 16 میں آ رہی ہے۔ تو ابن دقیق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس اجر کو کون چھوڑ سکتا ہے کہ جس کو یہ پتا چل جائے کہ ایک ایسا ریوارڈ تمہارے لیے رب تیار کر رہا ہے جو تم امیجن نہیں کر سکتے ہو، اتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس میں۔ سوچیں کسی چیز کو صرف دیکھ کر آپ کو سکون اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہونے لگ جائے، اگر وہ یہ کہا جائے کہ یہ چیز آپ کی ہی ہے تو پھر جو سکون آپ کو ملتا ہے اٹس انبلیویبل، شاید آپ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ کے سامنے اس وقت میں لائیو ویڈیو جو ہے وہ چلا دوں خانہ کعبہ کی، اور اینڈ دا پرفیکٹ کیمرا اینڈ دا ڈرون وہ صرف اور صرف اس بلیک کیوب کے اوپر آ رہا ہو، وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس غلاف کعبہ کو دیکھ کر کبھی کبھی بالکل ہم الفاظ سے ایکسپریس نہیں کر پاتے۔ کہاں کہ آپ اور میں اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، اور پھر کہاں کہ میرے دل میں یہ فیلنگز آ جاتی ہیں کہ یہ کعبہ میرے لیے ہے، یہ میرے اللہ کا گھر ہے، یہ میرے لیے سکون کا باعث ہے، یہاں میں جس وقت جب بھی جو دعا کروں گی وہ قبول ہوگی۔ تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو جملوں کے اندر آپ کو محسوس کرنے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو یہ بتا رہا ہے رب کے ایک چیز تم کو ملے گی جو دیکھ کر تم کو سکون ملے گا، دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، تو جب وہ چیز آپ استعمال کریں گی، جب اس چیز کے آپ قریب آئیں گی، جب آپ اس چیز کے اندر ہوں گی، تو پھر کیا آپ کی کیفیت ہوگی آنکھوں کی ٹھنڈک کے ایکسپریشن سے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تابعی اسکالر ابو حازم آتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے عجبت من الجنہ، I am amazed by جنہ کیف ینام طالبها، میں حیران ہوں کہ جنت کا طالب ہو انسان اور سوتا رہ جائے۔ اتنا سوتے ہیں کہ 10 سے 12 گھنٹے سوتے ہی جاتے ہیں، سارا دن سوتے جاتے ہیں۔ روزہ رکھ کے تو لوگوں کو بہت نیند آتی ہے، پورا دن سوتے رہتے ہیں۔ سونا برا نہیں ہے، لیکن اتنا نہ سوئیں کہ عبادت کی غفلت ہو جائے۔ اور پھر ابو حازم لکھتے ہیں اپنی کتاب میں وَأَجِبْتُ مِنَ النَّارِ كَيْفَ يُنَامُ حَارِبُهَا، حیرانی ہوتی ہے مجھے ایسی آگ کے اوپر کہ، اور اس کے اوپر جو اس آگ سے بچنا چاہتا ہے، جو اس آگ سے بچنے کی کوشش میں ہے، اور پھر وہ ینام حاربها، رات میں سو رہا ہے، یعنی وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتا۔ یہ نہیں کہ سوئے نہیں، بٹ تھوڑا پرسنٹیج اللہ کو دے دے، بالکل جیسے آپ کے مال کا صرف 2.5% ہی تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ کیا ہے 2.5%؟ It's nothing. It's nothing in front of what he has given to us. صرف 2% زکوٰۃ فرض کیا اس نے۔ اس طرح سے کتنی تہجد آپ کے لیے اور میرے لیے تھوڑی ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ تو ہمارے لیے ہے بھی نہیں۔ 10 منٹ، 8 منٹ، 12 منٹ مانگ رہے ہیں کائنات کی بہترین شے، جنت الفردوس،
اور اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے. اتنا ہیوج بزنس ٹرانزیکشن ملنے والا ہے, اتنا ہیوج پروفٹ ملنے والا ہے. ہیوج پروفٹ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے والی ہے. اتنا بڑا بزنس پروفٹ والا آپ کر بیٹھی ہیں, اگر آپ نے واقعی اپنے لیے لکھ لیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سوتی رہ جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ کوشش نہیں کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ ایکسائٹیڈ نہیں ہوں؟ یہ بتائیں مجھے. آپ کی زندگی میں کچھ بہت آپ کی پسند کا ہونے والا ہوتا ہے تو کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے؟ جب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ میں سے ینگ بچیاں جن کی مثال کے طور پر کل شادی ہے, اپنی پسند کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کی شادی ہو رہی ہے, آپ میں ایکسائٹمنٹ کا ایک لیول ہے, رات میں نیند نہیں آ رہی ہے آپ کو, یہ ایکسائٹمنٹ آپ کو سونے نہیں دیتی ہے. تو تہجد کے لیے اتنی بھی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہمیں کہ ہم سو نہ سکیں کہ بھائی بس مجھے اٹھنا ہے. اور سو نہ سکیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نیند ہی نہیں آتی ہے. یہ جو بار بار آنکھ کا کھلنا ہوتا ہے الارم کے علاوہ, ابھی الارم نہیں بجا بٹ آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں, اوکے ابھی بھی ہیں 2 گھنٹے, پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے, آپ کہتے ہیں اوکے ابھی بھی ہیں 40 منٹس. ایکسائٹمنٹ آپ کو جگاتی ہے. جہاں ایکسائٹمنٹ جگاتی ہے وہاں خوف بھی انسان کو جگاتا ہے. یہ طمعاً و خوفاً, یہ الفاظ جا کر تو دیکھیں ان الفاظ کے اندر. قرآن ایک خزانہ ہے جو ہمارے ایموشنز سے آ کر اٹیچ ہو جاتا ہے. جبھی تو میں نے آپ کو شروع میں بات کہی ہے کہ اگر فضیلت تہجد سمجھنی ہے تو اپنے ایموشنز اس عبادت کے ساتھ اٹیچ کر لیں. جہاں ایموشنز اٹیچ ہو جاتے ہیں وہاں اس چیز کی خوبصورتی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے جس رشتے میں آپ کے جذبات انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اکارڈنگلی آپ کا رشتہ یا تو خوبصورت ہوتا ہے اگر خوبصورت جذبات ہیں, یا بدصورت ہوتا ہے اگر نیگیٹو وائبز اور نیگیٹو جذبات ہیں. آپ محبت کے جذبات, محبت کے اٹیچمنٹس, محبت کے لنکس جہاں بنانے لگ جاتے ہیں وہاں آپ کا رشتہ خوبصورت ہونے لگ جاتا ہے. سو ایموشنز چاہیے ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ نہیں نہیں جی ایموشنز تو آپ انسانوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں, یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے, ہر چیز کے ساتھ ایموشنز ہونے چاہیے. ہاں میری ٹاپ پرائرٹی پر والذین آمنوا اشد حبا للہ میں صرف اللہ ہے. ادروائز آپ کو اپنے مقصد سے بھی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. آپ کو اپنے ماں باپ سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کو اپنے اسپاؤس سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے, اولاد سے, دوستوں سے, فیملی سے, آپ کو اپنے کسی والنٹیئر ورک سے, آپ کو اپنے کسی پیشن سے, آپ کو اپنی کسی ہابی سے, کسی بھی چیز سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیں جب ایموشنل اٹیچمنٹس ان چیزوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں نا آ کے, تب انسان جو کرتا ہے ایٹ دا بیسٹ ایکسٹینٹ کرتا ہے, ایٹ دا بیسٹ پاسبل کیپیسٹی کرتا ہے. تو جب تہجد پڑھنی ہے چیک یور ایموشنز کہ میرے ایموشنز اس عبادت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. کیا میں ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں آج تہجد پڑھوں گی؟ کیا میں ایکسائٹمنٹ میں سوتی ہوں؟ یا اگر ایکسائٹمنٹ طمعاً نہیں ہے تو کیا خوف ہے؟ کیا دنیاوی لحاظ سے ہمیں خوف جگاتا نہیں ہے؟ انسان کو خدا نہ خواستہ ایڈوانس سٹیج آف کینسر ہو جائے اور اگلے دن آپ کی جس ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے اصل میں وہ آپ کو آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی کے بارے میں بتائے گا کہ بی بی آپ 2 مہینہ زندہ رہ سکتی ہیں یا 6 مہینہ زندہ رہ سکتی ہیں. ہاؤ مچ ٹائم یو ہیو ٹو لیو. یہ بتائیں اس رات آپ کو نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی. خوف کی وجہ سے پوری رات آپ کو نیند نہیں آئے گی. میں مان نہیں سکتی کہ اس کیفیت میں کوئی انسان سو جائے. ہاں وہ ایک جھونکا آئے اور نیند اللہ کی طرف سے سکینت آنے کے لیے اللہ عطا کر دے. ادروائز دنیا کا خوف ہوتا ہے تو جاگتے ہیں, دنیا کی امید ہوتی ہے تو جاگتے ہیں, دنیا سے ریلیٹڈ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو جاگتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں جگاتی ہیں, مگر رب کا خوف, رب کی امید, رب سے ملنے والے ریوارڈ کی ایکسائٹمنٹ, یہ الفاظ کی حد تک ہے. رب سے ملنے والے اجر کی امید الفاظ کی حد تک ہے, پریکٹیکلٹی میں امپیکٹ نظر نہیں آتا. اس کو ڈیویلپ کرنا ہے. کوئی بات نہیں ابھی تک نظر نہیں آ رہا تھا, آج رات تک نظر نہیں آ رہا تھا, آج سے ایموشنل اٹیچمنٹ کے ساتھ تہجد پڑھیں گے, قیام اللیل کریں گے. جتنا پڑھیں مکمل محبت کے ساتھ پڑھیں, مت پڑھیں 6 گھنٹے تک, 1 گھنٹہ پڑھ لیجئے,
आधा घंटा पढ़ लीजिए, बट पूरी तैयारी के साथ अच्छा सा वुजू किया, अच्छा सा आपने अपने ऊपर खुशबू लगाएं अपने ऊपर, ताकि आपकी एक कैफियत आए। बिकॉज आप जब कहीं जाते हैं किसी से मिलने के लिए तो अपने ऊपर कितना स्प्रे छिड़कते हैं, आधी बोतल तो छिड़क ही लेते हैं। अल्लाह से मिलने जा रहे हैं और तैयारी नहीं करेंगे, इट मीन्स वी हैव नो एक्साइटमेंट कि जिससे मिलने जा रहे हैं उससे मिलने का हमें शौक भी है। चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है? मत जस्टिफिकेशंस दें कि रोजा खोला हुआ है और तबीयत हैवी हो रही है और जो है वो सीने में जलन हो रही है और बीपी अप एंड डाउन हो रहा है। मत जस्टिफिकेशंस दें, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाइए और मोहब्बत के साथ अल्लाह के सामने जाइए। उसकी मोहब्बत, उसकी उम्मीद और उससे मिलने वाले अजर को सामने रखते हुए एक्साइटमेंट के साथ तहज्जुद की इबादत पढ़ी जाती है। और उस रब के साथ ताल्लुक मजबूत से मजबूत करें, उम्मीद के साथ भी करें, खौफ के एलिमेंट के कॉम्बो के साथ भी करें। इंशाल्लाह आपके अमल को बेहतरी मिलना शुरू हो जाएगी। और ये कहाँ से आएंगे इमोशंस? ये जो आप और मैं इस वक्त कर रहे हैं, कुरान की स्टडी, कुरान से जितना आप जुड़ेंगी मोटिवेशन लेवल्स हाई रहेंगे। तहज्जुद कंटिन्यू नहीं कर सकती अगर मेरा कुरान से ताल्लुक मजबूत नहीं है। दैट्स अ डन डील। सिंपली अगर मेरा कुरान से मजबूत ताल्लुक है, मेरी तहज्जुद मेरी जिंदगी में कायम रहेगी। अगर मेरा कुरान से, एंड दिस कनेक्शन इज नॉट जस्ट ऑफ तिलावत, यस तिलावत इज प्रीटी इनफ टू, इसलिए कि हम जानते हैं हमारे बुजुर्ग थे खानदानों में जो हमारी तरह क्लासेस नहीं अटेंड करते थे, जो शायद इतना मफहूम भी कुरान का नहीं जानते थे, लेकिन दिन रात वो कुरान पढ़ा करते थे और तहज्जुद भी पढ़ते थे। सो कुरान से जो जिस कैपेसिटी में ताल्लुक है उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपकी नानी है और वो सुबह से शाम तक खूब कुरान पढ़ती हैं, लेकिन उन्होंने कभी तर्जुमा नहीं पढ़ा। आप ये नहीं कह सकती नानी खाली तिलावत पढ़ना बिल्कुल बेकार है। दिस इज सिंपली वेरी क्रूड वे। ना तो नानी से इस तरह से बात की जा सकती है, ना नानी को इस तरह डिमोटिवेट किया जा सकता है, ना आप कहीं से सुनकर आई हैं या लिखा हुआ आपको वहीं से आसमानों से मिला कि जो खाली तिलावत करते हैं उनको अजर वैसा नहीं मिलता। अल्लाह को कितना प्यार आता होगा हमें क्या पता। हाँ, छोटी नेकी है आपकी, हो सकता है तर्जुमा पढ़ने की बड़ी नेकी हो इन योर साइट, बट नानी की वो छोटी नेकी जिसमें उनको तर्जुमा तो नहीं आता पढ़ना, लेकिन जो मोहब्बत और इमोशनल बॉन्ड वो तिलावत उनकी रब के साथ डिवेलप हो चुकी है, अल्लाह को उस पर इतना प्यार आ जाए कि अल्लाह उन पर दोज़ख हराम कर दे, लिविंग द फैक्ट बिहाइंड कि उन जिंदगी में कभी तर्जुमा नहीं पढ़ा। हम कौन होते हैं लोगों को इस तरह से जज करने वाले? तो आपका जितना कुरान से ताल्लुक होगा, तहज्जुद की कंटिन्यूटी जिंदगी में रहेगी, इसलिए कि कुरान का ताल्लुक रब का तारुफ देता है, और रब का जितना तारुफ होता है अंदर मोहब्बत बढ़ती जाती है। आप किसी इंसान से मोहब्बत कैसे करते हैं? लव एट अ फर्स्ट साइट की बात नहीं मैं कर रही हूँ, फाइन, वो थोड़ा सा वक्ती होता है लव एट अ फर्स्ट साइट, वो जरूरी नहीं है कि वो प्रोलॉन्ग करे, लेकिन आपको किसी इंसान से जिसको आप जेन्युइन इमोशन ऑफ लव कहते हैं, उसकी आदतों को देखकर, उसके उठने बैठने को देखकर, उसके गुफ्तगू के अंदाज को देखकर, उसके वैल्यू स्ट्रक्चर को देखकर, वो आपको कैसे डील करता है इसको देखकर, आपके अंदर किसी इंसान की मोहब्बत उसके जितने तारुफ के एंगल आते जाते हैं बढ़ती जाती है। सेम इज द केस विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सेम इज द केस विद खालिक एंड मखलूक। जितना मैं अपने रब के बारे में जानती जाती हूँ उतना मुझे अपने रब से मोहब्बत होती जाती है। सेम इज द केस विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना आप उनकी जिंदगी और उनकी शख्सियत को एक्सप्लोर करते जाते हैं, आपके दिल में उनकी मोहब्बत के समुंदर बढ़ते जाते हैं। तो ये रब का तारुफ देता है कुरान, और जब रब का तारुफ रब की मोहब्बत दे देता है तो इंसान फिर रात में खड़ा होने की रब की मोहब्बत में हिम्मत कर लेता है। जिससे मोहब्बत होती है आप उसकी खातिर क्या कुछ नहीं कर जाते। कैसे हो सकता है कि बंदा मोमिन को रब से मोहब्बत हो, 2 रकत पढ़ने के लिए उससे फजर से पहले तहज्जुद के नाम पर उठाना जाए? इट्स एन इंसेंटिव, इट्स नॉट जोर जबरदस्ती एट ऑल, जस्ट एन एक आपके लिए जो है एनकरेजमेंट है, एक इंसेंटिव है। कोशिश करके देखी जा सकती है कि क्या वाकई मुझे इतने फायदे मिल सकते हैं इस इबादत से।
تو قرآن پہلی سیڑھی ہوتا ہے اور آپ پہلی سیڑھی پر آلریڈی آ چکے ہیں، تو پھر اگلا سٹیپ کیوں نہ لیں؟ آلریڈی آپ قرآن سن رہی ہیں، آلریڈی آپ قرآن سمجھ رہی ہیں، اور یہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کو دنیا آخرت کی رسوائی سے بچاتا ہے۔ دعا کرتا ہے انسان کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں، اس قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ That's the complete statement۔ ورنہ بہت سے قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایٹمز ویٹ کے برابر بھی عزت نہیں رکھتے، ایون لوگ ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ The political current scenario is in front of us۔ عبرت ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، عبرت۔ ہر قرآن پڑھنے والے کو عزت نہیں ملتی، قرآن اپنے ہر پڑھنے والے کو عزت نہیں دیتا۔ وہ قرآن پڑھنے والا جو اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت دے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے گا۔